میرے پیارے ساتھیوں، آج پوری قوم بیاج اور سود کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اور قوم میں جو پیسے والے لوگ ہیں انہیں ذرہ برابر شرم اور غیرت نہیں آتی کہ قوم کے ان غریبوں کو ہم اس دلدل سے نکال دیں بغیر کسی انٹرسٹ کے اور بغیر کسی پروفٹ کے۔ نان پروفیٹیبل آپ قرضوں کو دیجئے میرے بھائیوں، تاکہ سماج کو سود اور بیاج سے بچایا جا سکے۔ لاٹری کھیلی جا رہی ہے، 5 روپے کی لاٹری لگا کر کے 5 لاکھ روپے کا سپنا دیکھا جا رہا ہے، اسلام میں حرام ہے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں آپ کا پورا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اور اس کا ڈبل بھی مل سکتا ہے، جس میں آپ کا پیسہ داؤ پہ لگا ہے، وہ لاٹری، وہ جوا حرام ہے اسلام میں۔ اتنا حرام ہے، اتنا حرام ہے کہ اللہ قرآن میں جب شراب کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں جوا کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ جو شراب تم پیتے تھے اب تک اور جوا جو تم کھیلا کرتے تھے اب تک، اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پانسے کے تیر نکالتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے؟ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے تیر نکالتے تھے۔ ابھی آج میرے پاس ایک فون آیا، ایک عورت کا فون آیا، اس نے کہا مولانا صاحب میرے زیور چوری ہو رہے ہیں، سونے کا بڑا قیمتی زیور 30 گرام کا 30 تولے کا میرا سونے کا کڑا اور سونے کا ہار چوری ہو گیا، اور جبکہ میری الماری جہاں پہ میرے زیور رکھے رہتے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، میرے گھر کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے، پھر بھی میرے زیور چوری ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں مسئلہ جاننا چاہتی ہوں، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جس کے قبضے میں جنات ہے، اور جنات کے ذریعے وہ پتہ کر کے بتا سکتی ہے کہ ہمارے زیور کو کون چوری کر رہا ہے۔ میں نے کہا میری بہن آپ صبر سے کام لیجئے، آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اگر آپ کی قسمت میں ہوگا وہ ہار آپ کا واپس ملے گا، مگر اس طریقے سے کسی جن کے ذریعے آپ یہ معلوم کریں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، وہ جب سفر کرنے نکلتے تھے تو تیر نکالتے تھے، اگر تیر پہ لکھا رہتا تھا کہ سفر کرنا ہے تو کرتے تھے، اگر یس والا نکلا تو سفر کرتے تھے، نو والا نکلا تو نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم تیر نکالتے ہو یہ بھی حرام ہے۔ والانصاب، اور غیر اللہ کے نام پر جو تم نے استھان بنا کے رکھے ہیں، جو تم نے آستانے بنا کے رکھے ہیں، تم نے بتوں کے نام پر جو جگہ بنا کے رکھی ہیں وہ سب حرام ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں ان تمام کاموں سے تم کو بچنا ہے، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، اور آج نوجوان دونوں کام کر رہا ہے۔ شراب تو شراب ہے، ہمارا نوجوان آج ڈرگس لے رہا ہے، آج کتنے خطرناک قسم کے ڈرگس آج ہمارے نوجوان لے رہے ہیں۔ میں مہاراشٹرا میں گیا، ممبئی میں ایک جگہ پڑتی ہے ممبرا میں بہت بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ممبرا میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک پاؤڈر ہے، ایک ڈرگس کا کی ایک قسم ہے، نوجوان وہاں بڑی تیزی سے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اتنا خطرناک ہے وہ نشہ کہ جو انسان کی باڈی کو بالکل گلا دیتا ہے، اور بڑی تیزی سے نوجوان آج اس کا استعمال کر رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یہ جو تم ڈرگس استعمال کر رہے ہو، جو گانجا استعمال کر رہے ہو، جو گٹکھا استعمال کر رہے ہو، جو اسموکنگ کر رہے ہو، جو ڈرنکنگ کر رہے ہو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ اپنے شریر کو برباد نہ کرو، اپنے جسم کو برباد نہ کرو۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، کل اللہ پوچھے گا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے میرے بندے جب میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ تجھے آتم ہتیا کرنے کی، خودکشی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو نے کیوں کیا؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیو، آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کوئی بھی ایسا نشہ جو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے شریر کے لیے ہانی کارک ہے، نقصان دہ ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب سگریٹ پینا حرام نہیں مکروہ ہے، گٹکھا کھانا حرام نہیں مکروہ ہے، وہ اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ مکروہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ جو چیز آپ کی باڈی کو نقصان پہنچا رہی وہ مکروہ نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یہ شراب اتنا خطرناک نشہ ہوتا ہے، عثمان غنی کہتے ہیں
شراب سے بچو، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر عثمان غنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے کے دور میں ایک آدمی بہت نیک انسان تھا، اور اس دور کی ایک بدچلن عورت نے اس کو پھنسانے کی پلاننگ کی۔ اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، وہ لونڈی آتی اور کہتی ہے میری ملکہ نے آپ کو بلایا ہے، کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ وہ آدمی نیک انسان تھا، اللہ کا بندہ تھا، نیک بندہ تھا۔ اس نوکرانی کے، اس لونڈی کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ اس نیک انسان کو لے کر کے جاتی ہے، ایک کمرے میں جا کر کے کمرہ بند کر دیتی ہے، اس کے بعد اگلے کمرے میں جا کر کے اس کا بھی دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے 7 کمروں کے اندر جانے کے بعد لاسٹ کمرے میں وہ عورت ملتی ہے، جو ایک بدچلن عورت ہے، جو ایک فاحشہ عورت ہے، جس کا کام زنا کاری بدکاری کرنا ہے، وہ عورت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں تھا، میں نے تم کو بلایا ہے، تمہارے سامنے 3 آپشن ہیں، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا وہیں پر شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی، کہا کہ اس شراب کی بوتل میں سے ایک پیالہ شراب نکال کر کے تم پی جاؤ، اور تیسرا راستہ یہ ایک معصوم بچہ ہے، تم اس کی ہتیا کر دو، قتل کر دو، ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تم کو کرنا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے سوچا زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، بچے کی ہتیا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، شراب پینا تو ہلکا گناہ ہے، چلو میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے بوتل میں سے ایک پیالہ شراب نکال کر کے پی لیا۔ جب ایک پیالہ اس نے شراب کو پی لیا، نشہ چڑھا، اس نے ایک پیالہ اور نکال کر کے پی لیا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل کو خالی کر دیا۔ اور جب پوری بوتل کے شراب کے نشے میں وہ گرفتار ہو گیا، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نسائی کی صحیح روایت ہے، کہ اس انسان نے نشے کی حالت میں زنا بھی کیا اور اس معصوم بچے کی ہتیا بھی کر دی۔ آج کتنے کرائم ہو رہے ہیں نشے کی حالت میں، کتنی بچیاں اپنے باپ کی زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں۔ ابھی کل کی نیوز ہے، اخبار میں نے پڑھا کہ باپ نشہ کر کے آتا تھا اور اپنی ہی 10 سال کی 12 سال کی بچی کے ساتھ کالا کرتوت کرتا تھا۔ نشہ وہ خطرناک چیز ہے میرے بھائی، جس نے باپ کی اور بیٹی کی سیماؤں کو بھی ختم کر دیا، جس نے مریاداؤں کو ختم کر دیا، جس نے بھلا دیا کہ باپ اپنی بیٹی کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو نشے سے بچاؤ، اپنے سماج کو نشے سے بچاؤ۔ بہار سرکار آج نشے کے خلاف ابھیان چلاتی ہے۔ کوئی جا کے کہہ دے نتیش کمار جی سے، کوئی جا کے کہہ دے بہار سرکار سے کہ تم نے آج نشے کے خلاف ابھیان چھیڑا ہے، تم نے نشے کے اوپر آج روک لگائی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نشے پر روک لگائی ہے۔ آج کی سرکاروں کو نشے پر روک لگانے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرنا پڑتا ہے، وگیاپن کرنا پڑتا ہے، اخبار میں دینا پڑتا ہے، ریڈیو پر دینا پڑتا ہے، ٹی وی پر دینا پڑتا ہے۔ میرے نبی نے کوئی وگیاپن نہیں کیا، کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا، کوئی پرچار نہیں کیا۔ میرے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، شراب حرام ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے ایمان والو شراب حرام ہے، کیا ابھی بھی تم شراب پیو گے؟ کیا ابھی بھی تم نشہ کرو گے؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ شراب کے پیالے نکال کے، شراب کے برتن نکال کے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرف بہا دیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے گھروں سے شراب کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان ہو تو ایسا ہو میرے بھائی، اللہ کا ڈر ہو تو ایسا ہو۔ یہاں تو گٹکے کی پیکٹ پر باقاعدہ تصویر بنی ہے پھیپڑے کی، اور انگلش میں اور ہندی میں لکھا ہوا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے۔ اور گٹکا بنانے والی کمپنی بنا بھی رہی ہے، بیچنے والا بیچ بھی رہا ہے، کھانے والا کھا بھی رہا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ صاحب تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اسلام آپ کی تربیت کرتا ہے۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے،
آپ اپنی بیوی کے لیے شوہر کیسے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے باپ کیسے ہیں, آپ سماج کے لیے انسان کیسے ہیں. اسلام یہ ساری چیزیں بھی طے کرتا ہے. اگر آپ نمازی تو بن گئے مگر اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر نہیں ہیں, اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ نہیں ہیں, اپنے پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی نہیں ہیں, آپ کی ذات سے سماج کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ کی ذات سے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں, تو معاف کیجئے گا, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج ان چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. آج مسلمان عورت دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے پڑوسی ملک میں گئے, ایک نیوز اینکر نے جو ان سے بات چیت کر رہی تھی, بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت میک اپ کر کے سج سنور کر کے کسی مرد کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھی ہے اور مرد کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے, مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, تو اس مرد کو جا کر کے اپنا علاج کرانا چاہیے. اتنا کہہ دیا ڈاکٹر ذاکر نائک. حالانکہ میں ایک بات اور بول دوں آپ, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سے انڈیا سے گئے ہیں, پہلے یہاں تھے, اہل حدیث علماء کے ساتھ رہتے تھے. ان کی جو ٹیم تھی اس میں زیادہ تر اہل حدیث علماء تھے. مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب,